بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين الحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آپ کا نامدار مقبول موجودات سیدی القرآن سید الصالحین ولی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں سلام. حاضرین و سامعین، بزرگ واران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور رہنما، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبہ سے منسلک ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے آج جمعۃ الوداع سورۃ العصر کی تعمیر و تشریح اس مہینے کی مناسبت سے کہ یہ مہینہ کیسے گزر رہا ہے. اصل وقت کی، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. وقت لمحہ پر لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے. یہاں پہ جو قسم اٹھائی گئی وقت کی، وہ 3 طرح کے اوقات: ماضی، حال اور مستقبل. یا انسان تیرا جتنا بھی ماضی ہے اگر غور کرے تو کیا گھاٹے میں نہیں گیا؟ کیا کچھ حاصل کیا؟ اسی طرح گھاٹے میں امام راضی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تشریح، اس کا مفہوم مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. ایک دن گرمیوں کے موسم میں برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں، میرا سرمایہ گرمی کی تپش کی بنا پہ پگھلتا چلا جا رہا ہے، پانی کی صورت میں بہہ رہا ہے. لوگوں، مجھے میرے گھاٹے سے بچاؤ کہ میری برف جو ہے وہ ساری پانی بنتی چلی جا رہی ہے. تو مجھے سمجھ آئی کہ انسان اسی طرح گھاٹے میں ہے کہ ہر لمحہ جو آ رہا ہے حال سے ٹچ ہوتے ہوئے ماضی بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس میں کیا کچھ حاصل کیا. کبھی ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا تو یاد رکھیے ایک سانس کا پروسیس 2 طرح کا ہے: سانس کھینچنا اور پھر باہر نکالنا. اگر کھینچی ہے سانس تو اللہ مہلت نہیں دیتا باہر نکالنے کی. تو کیا باہر نکال سکتے ہیں؟ نہیں. اگر باہر نکالا ہے تو کھینچنے کی مہلت نہیں ملتی تو کیا کھینچ سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ایک سانس میں 2 بار ہمیں زندگی بخشتا ہے، 2 بار ہمیں زندگی دیتا ہے ایک سانس میں. تو کیا کسی سانس میں اس کی زندگی بخشنے کا شکرانہ ادا کیا ہم نے؟ کبھی سوچا کہ سانس میں کتنے لیتا ہوں اور کتنی بار اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں؟ قدر نہیں.
اسی لیے ان الانسان لفی خسر، جب وقت بیتتا چلا جا رہا ہے، لمحہ بلمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے، لیکن انسان گھاٹے میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کبھی وقت کا خیال ہی نہیں رہا۔ لیکن صرف وہ لوگ گھاٹے میں نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل نیک کرتے ہیں۔ اگر اکیلے نیک عمل ہے تو ایمان نہیں ہے، تو ان اعمال کا فائدہ نہیں۔ اس کی مثال احادیث سے ملتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے حاتم طائی کا ذکر کیا تھا۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، عیسائی مذہب تھا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تیرا باپ حاتم اخلاق حمیدہ کا بہت بڑا پیکر تھا، اگر وہ ایمان والا ہوتا تو میں محمد اس کے استغفار کی، اس کے مغفرت کی دعا کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنی بڑی سخاوت کے باوجود بھی بخشش نہیں۔ کیوں؟ ایمان نہیں۔ بخشش ہونا تھی ایمان کی بنا پہ، ایمان ہے، عمل صالح نہیں۔ پھر وہی درخت ہے جس کی ایمان کی جڑیں تو بڑی مضبوط ہیں، لیکن لوگوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں، نہ سایہ ملتا ہے نہ پھل ملتا ہے، صرف تنا ہی تنا کھڑا ہے۔ درخت کو اس کا اپنا فائدہ بھی حاصل ہے۔ اور مومن صرف وہی ہے بہترین جس کی ایمان کی جڑیں بھی مضبوط، پھل بھی بہت زیادہ، اور لوگ اس کے پھل اور سائے سے بھی بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آیا ایسے مومن ہم ہیں کہ ہم سے لوگ فائدہ حاصل کریں؟ سائے میں بیٹھنے کا مطلب ہے محفوظ ہو جانا۔ سائے میں بیٹھنا، آج کل سائے میں بیٹھنا، کھڑے ہونا محفوظ ہونا، معمول ہونا۔ آیا کوئی ایسا شخص ہے ایمان والا دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں، میرے ساتھ جو مل جاتا ہے وہ محفوظ و معمول ہو جاتا ہے؟ ہم بڑے بڑے موحد ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ کاروبار کے لحاظ سے صفر ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور کوئی اپنے بھائی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کی پونجی دے کر کہے میں کاروبار کرتا ہوں، ناممکن ہے کہ وہ یہ توقعات حاصل کر پائے کہ اسے کچھ حاصل ہوگا۔ سوائے فراڈ، دھوکے، فریب کے کچھ پلے نہیں پڑتا۔ مہینے کا مقرر کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے 20-25 ہزار روپے لیتا جائے گا، آخر میں کہہ دے گا کتنے ہو گئے، میرا 5 لاکھ تھا، 20,000 روپے مہینے کے حساب سے بتا کتنے بنے۔ اس کی راس اسے دیتا رہا پروفٹس بنا کے۔ اس سے بڑا دھوکہ اور فریب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کی آغوش ہے، ایمان والوں کی آغوش ہے، جہاں پہ اپنے بھائی کو معمول و محفوظ کر رہے ہیں لحاظ سے، صرف اپنے مفادات کی خاطر ہم نے ہر کام کیا اور کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا بھی سب سے بڑی توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کلمہ پڑھا ہے، اپنا اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں کیا تو یہ نبی کی توہین بنتی ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں محب رسول ہوں، خوب کا تقاضا یہی ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی ہے، میری سنت سے، میرے طریقہ سے، گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس کا مطلب ہے نہ ہم سنت سے محبت کرتے ہیں نہ آقا سے محبت ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت ہی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر کسی طریقے سے ہٹ کے زندگی گزاری ہے تو پھر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 2 کام، ایمان اور عمل صالح، جب یہ دونوں ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا
الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا، جو شخص توبہ کرتا ہے اپنی کوتاہیوں سے، کمیوں سے، غفلتوں سے، گناہوں سے، ایمان پختہ کر لیتا ہے اور عمل نیک کرنا شروع کر دیتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر درجہ اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ مہینہ جو 3 اشروں پہ مبنی ہمیں ملا، 29 یا 30 دن، اور ایک اشرے کو 1 گھنٹے کے برابر سمجھیں تو ایک دن 6 منٹ کے برابر، تبھی 3 گھنٹوں کا 30 دن بڑھے۔ تو اگر ممتحن کمرہ امتحان میں اعلان کر دے کہ صرف 15 منٹ باقی بچے گی، اور اگر دیکھا جائے آج کے دن سے تو دن واقعی 15 یا 18 منٹ بنتے ہیں، 6 منٹ کے حساب سے 18 یا 20 منٹ بچتے ہیں، باقی رہ گئے ہیں پیپر ختم ہونے میں، تو سمجھدار طالب علم کی کیفیت کیا ہو؟ نالائق تو پہلے بھی ٹائم ضائع کر رہا تھا، لیکن جس میں تھوڑا سا شعور ہے وہ ان 15 یا 20 منٹ کو غنیمت سمجھے گا کہ میں جہاں پہ جو چھوڑ کے آیا ہوں اس کو مکمل کر، جو کوتاہی کمی رہ گئی اس کو مکمل کر لو۔ اور پھر یہ آخری عشرہ خصوصاً دعائے مغفرت کا ہے، معافی کا، اسی لیے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے امت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آخری عشرہ کی کام راتوں میں کیا پڑھوں؟ آپ ہمیں اللہم انک عفو تحب العفو یہ پڑھا کر کہ اللہ معاف کر دے، اللہ درگزر کر لے ہمارے گناہوں سے۔ ایک ہوتے ہیں بے پرواہ، بے پرواہ، اور ایک ہوتا ہے لاپرواہ۔ لاپرواہ اور بے پرواہ میں فرق ہے، ظاہری معنی کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن لاپرواہ غافل ہوتا ہے، لاپرواہ غافل ہوتا ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے۔ بے پرواہ وہ شخص جو بڑا کھلے مائنڈ کا، وسیع القلب، براڈ مائنڈ، اس کے سامنے جو مرضی کرتے پھرو، نقصان کرو، وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اب بچے ہیں، ماں باپ کے سامنے کھیلتے کودتے ہیں، ماں باپ ان کی حرکتوں سے غافل تو نہیں رہتے، لیکن بے پرواہی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ کی یہ بھی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن وہ غافل بھی نہیں۔ کیوں؟ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور جب پکڑ لیا، گھات کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی قابو آ گیا تو پھر رگڑ دے گا، پھر ذلت و رسوائی، جہاں بھی چلے جائیں ذلیل و رسوا۔ جب اللہ سے جنگ کر لیں، اعلان جنگ ہو، تو پھر کہاں عزت ہو؟ تو اللہ غنی المغنی تو ہے، لیکن غافل نہیں ہے، بے پرواہ ہے، لاپرواہ نہیں۔ اس لیے جب بھی غلطی سرزد ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم اپنے گناہوں کی پاداش پہ پاپی بھی گناہوں کے بن جاؤ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، جو غلطی سے گناہ کر لے اور فوراً اللہ کے حضور رجوع کر لے، توبہ کر لے،
اور نیک کام کرنا شروع کر دے تو اس کے ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اور یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے۔ کبھی رات کو اٹھ کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے یا ربی اللہ کہہ کے تو دیکھو پھر کس انداز میں اس کی رحمتیں ٹھاٹھے مارتی ہوئی آئے گی۔ لیکن اللہ سے مانگو انتم موقنون بالاجابہ، یقین اور ایمان کے ساتھ، پھر دیکھو کس انداز میں کائنات اپنی کایا پلٹتی ہے اور انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ ہم تو مائل مکرم ہیں کہ سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے تو راہ رب مت سے۔ اللہ تو آوازیں دے رہا ہے کہ بندے اٹھ حاضر ہو جا، لیکن اس کے باوجود ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، کمیاں کر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو جب توبہ کی نیت کر لے انسان، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کر لیے، پھر وہ ایک صوفی کے پاس گیا، جا کے کہتے کہ میں اپنے گناہوں کی توبہ چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی رستہ، اور اتنے بڑا ظالم ہوں میں کہ 99 میں نے قتل کیے ہیں۔ صوفی کہنے لگا تیرے لیے کوئی رستہ نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا نہیں رستہ تو پھر چل تو بھی ساتھ ہی۔ 100 قتل کر لیے، صوفی کو بھی مار دیا۔ پھر کسی اور کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں ہے راستہ، گناہوں والا آلودہ علاقہ بھی چھوڑ، کسی نیک علاقے کی طرف چلا جا، وہاں جا کے اللہ سے توبہ کر لے اور علاقہ چھوڑ دے، فلاں علاقے میں چلا جا۔ اس نے اللہ سے توبہ کی اور علاقہ چھوڑ دیا، رستے میں موت آ گئی۔ اب جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، یہ ہمارا ہے۔ جنتی فرشتے کہتے کہ نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی اور توبہ کی نیت سے اپنا علاقہ چھوڑا ہے کہ میں گناہوں سے آلودہ علاقہ چھوڑ دوں، اپنی سوسائٹی اپنا ماحول چھوڑ دوں، کسی اور ماحول میں جا بسوں تاکہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، یہ جنتی ہے۔ فرشتے باسط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں اللہ نے فرمایا کہ زمین کی پیمائش کر لو، کس طرف زیادہ طے کر لیا ہے فاصلہ، جس طرف زیادہ ہے تھوڑی والے لے جائیں، مثلا جس طرف تھوڑی جگہ رہ گئی، مسافت تھوڑی رہ گئی، وہ لے جائیں۔ تو جب زمین پیمائش کی گئی تو وہ علاقہ جو چھوڑا تھا وہ تھوڑا تھا، اور جہاں جانا تھا وہ ابھی لمبی مسافت تھی۔ اللہ نے زمین سے کہہ دیا کہ سکڑ جا، اللہ نے زمین سے فرما دیا کہ زمین سکڑ جا۔ کیوں؟ واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید میں جانتا ہوں، یہ فرشتے نہیں جانتے۔ فرشتوں نے ظاہری اعمال کو دیکھا ہے، اب جس نیت سے وہ جا رہا تھا وہ میں جانتا ہوں کہ اس نے نیت کون سی کی ہے۔ اے زمین سکڑ جا، اور دوسری طرف کو حکم دے دیا جدھر سے آیا مسافت طے کر کے زمین تو پھیل جا۔ جب پیمائش کی تو وہ نیک علاقے کی طرف جدھر جا رہا تھا وہ تھوڑا رہ گیا تھا، تو فیصلہ ہوا جدھر تھوڑا ہے وہ لے جاؤ، تو جنت کے فرشتے اس کو لے۔ یہ ہے جب انسان نیت کر لے تو انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ فیتوبون من قریب، جب بھی وہ گناہ کر لے اور فوراً گناہ کی طرف اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ پر لازم ہو جاتا ہے اس کی توبہ قبول کرنا۔ اللہ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لے، یعنی کہ اللہ اپنے آپ پہ لازم کر لیتا ہے۔ اس سے بڑی رحمت اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی وسیع رحمت کے باوجود ہم بے وقوف لوگ بہتی گنگا سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔
مثال ہے نا بہتی گنگا سے فائدہ حاصل کرنا، تو بہتی گنگا سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع رحمت ہے لیکن فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا۔ بھائیو ابھی 20 منٹ پڑے ہیں یہ پیپر ختم ہونے کے، کمرہ ہال سے نکلنے کے، تو اس 20 منٹ کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ وہ زینے والی، اسٹیپ چڑھنے والی، پیپر پہ آنے والی آمین والی دعا پہلے جمعے میں نے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینہ پر تشریف لائے تو آمین فرمایا، تو آیا کلمہ سنائی نہیں دیے، دوسرے پہ چڑھے آمین، تیسرے پہ چڑھے آمین، صحابہ نے تشویش کا اظہار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکلیں دیکھ کر بھاگ گئے کہ صحابہ کچھ پوچھنا چاہتے، فرمانے لگے کہ جبریل آئے تھے، وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب لعنت ہو اس شخص پر جس کی زندگی میں اللہ نے ماں باپ یا باپ یا ماں دی اور وہ خدمت نہ کر سکا، اگر خدمت کر لیتا تو جنت میں چلا جاتا، وہ ملعون ہے، لعنتی ہے کہ اللہ نے اتنا موقع دیا۔ تو میں نے آمین کہہ دیا، اللہ کے رسول لعنتی ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد لیا جائے اور آپ پہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری دعا تھی، اے اللہ کے رسول ملعون ہے، لعنتی ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پاک و صاف شفاف نہ کر سکا، یعنی کہ گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا۔ مہلت اللہ نے دی لیکن اسی طرح پاپی گزرا، جس طرح رمضان سے پہلے پاپی، رمضان کے بعد بھی پاپی۔ بھائیو آج عہد کر لے کہ رمضان المبارک سے پہلے جو کردار میرا تھا، رمضان کے بعد بھی اگر وہی کردار ہے تو سمجھ لیجئے رمضان المبارک کی رحمت بھری اور مغفرت بھری سعادتوں کو ہم حاصل نہیں کر پائے۔ اور اگر کردار میں تبدیلی ہے، لین دین معاملات میں تبدیلی ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ کی رحمت ہم نے کچھ نہ کچھ تو سمیٹ لی۔ تو دعا ہے کہ اللہ اپنی زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے، اور جو صدقہ و خیرات ہم نے ابھی تک کمی محسوس کی ہے، کمی کر رہے ہیں، ان کو بھی بڑھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس بارگاہ میں ہمارے صدقات پہنچے اور ہمارے نجات کا سبب بنے۔ اماں جی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹی کو دیکھا، فرمایا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار، اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہے، بولو بشک چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر، کھجور کا ٹکڑا دے کر اللہ سے بچ، جہنم کی آگ سے بچ، یعنی کہ صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ اور اللہ کو راضی کر لے۔ اتنے میں پھوپھی بھی آ گئیں، فرمایا یا صفیہ عامتی رسول اللہ، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، ما اغنی عنک من اللہ من شیء، میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا، اللہ سے ڈرتے رہنا، جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو صدقہ کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے ہر عمل پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے سحریاں افطاریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات بھی قبول فرمائے، اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔